اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین گرامی قدر، خدا سے زندہ تعلق کی اساسات قرآن مجید میں کیا بیان ہوئی ہیں اور قرآن مجید کس طریقے سے ایک ربانی انسان کے اوصاف کو بیان کرتا ہے، اس حوالے سے آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے اور یہ اس سیریز کا آخری لیکچر ہے۔ آج جس وصف کو ہم پڑھیں گے وہ صبر کا وصف ہے۔ صبر قرآن مجید میں بیان کردہ اوصاف میں ایک بہت ہی اہم اور اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب وصف ہے۔ کئی مقامات پر قرآن مجید میں جنت کو صبر کا بدلہ بتایا گیا ہے۔ اس سے صبر کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اعمال میں سے کسی عمل، رویوں میں سے کسی رویے اور اوصاف میں سے کسی وصف کا انتخاب کر کے جب جنت کو اس کا بدلہ قرار دینا چاہا ہے تو صبر کے وصف کو لیا ہے اور اس کو رکھ کے بتا دیا گیا ہے کہ یہ جنت ان کے صبر کا بدلہ ہے۔ صرف اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صبر کی کیا اہمیت ہے اور دین میں کیا حیثیت ہے، اور آج جب اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعتاً اگر صبر نہ ہو تو نہ ایمان ہو سکتا ہے، نہ عمل صالح ہو سکتا ہے اور نہ دعوت کا کام ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس گفتگو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ صبر ہوتا کیا ہے۔ دیکھیے، ہمارے ہاں عام طور پر صبر کا مطلب یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ انسان کو مشکلات میں، دکھ میں، غم میں، محرومی میں تکلیف نہ ہو، اور تکلیف محسوس ہو تو انسان اس تکلیف کو محسوس کرنا بند کر دے۔ یعنی انسان سے گویا کہ مطالبہ یہ کیا جاتا ہے جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ صبر کرو کہ بھئی اب تم آنسو نہ بہاؤ، اب تم تکلیف محسوس نہ کرو۔ یہ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ صبر یہ نہیں ہے۔ بھئی انسان ہے، ایک حساس مخلوق ہے، اگر کوئی دکھ ہے، کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے تو اس پر اس کا اثر ہونا لازمی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی گزرے ہیں، ان کے محبوب صاحبزادے جب ان سے دور ہوئے تو قرآن بیان کرتا ہے کہ رو رو کے ان کی آنکھیں چلی گئیں، اور انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے، انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میں اپنے غم و علم کی فریاد اپنے رب سے کرتا ہوں۔ تو آدمی فریاد بھی کرے گا، روئے گا بھی، غم اور دکھ کو محسوس بھی کرے گا۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان تکلیف کو محسوس کرنا بند کر دے۔ دیکھیے صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ سارے مسائل، یہ غم، یہ پریشانیاں، یہ مشکلات انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے نہ پائیں، اس کے قدم راہ حق سے نہ ڈگمگائیں، انسان کے اوپر مایوسی طاری نہ ہو، انسان کبھی سرکشی، غفلت اور اپنے رب سے مایوسی کا شکار نہ ہو، اور جو مطالبات بھی دین نے کیے ہیں، جو ذمہ داریاں بھی دین نے دی ہیں، انسان ان ذمہ داریوں کو ان مشکل حالات کے باوجود بھی پورا کرتا رہے۔ یہ صبر ہے، یہ صبر ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کو اپنے با کمال اسلوب میں اس طرح بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے اہل ایمان نماز اور ثابت قدمی سے مدد چاہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحابہ کرام سے فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ مطلب یہ کہ بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے کسی قدر خوف سے، بھوک سے، مالوں کے، جانوں کے اور پھلوں کے نقصان سے، اور اے نبی خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ یہ حق و باطل کا معرکہ تھا جو اس وقت برپا تھا، تو صحابہ کرام کو یہ تلقین کی گئی کہ جو بھی حالات پیش آئیں تمہیں پابر جا رہنا ہے، اپنی جگہ پر ثابت قدم رہنا ہے اور دشمنوں کے مقابلے میں پیٹ نہیں دکھانا۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ زندگی میں جو بھی مشکلات ہوں، جو بھی محرومیاں ہوں، جان کا کوئی نقصان ہو، مال کا کوئی نقصان ہو، زندگی میں کوئی خوف ہو، کوئی پریشانی ہو، زندگی میں کوئی محرومی ہو، تو آدمی کو ان مطالبات پر ثابت قدم رہنا چاہیے جو اس کے پروردگار نے اس سے کیے ہیں۔ اور پھر قرآن مجید نے صبر سے متعلق ایک بڑی اہم بات قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ آیہ در جو بڑی مشہور آیا ہے سورہ بقرہ کی، کہ وہاں پہ اس کے مواقع بیان کیے گئے ہیں، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو مالی تنگی کے موقع پر صبر کرتے ہیں،
انسان کے پاس جب وسائل کم ہو جائیں، جب انسان کے پاس اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، اور جب انسان کے پاس مال کی کمی ہو، تو وہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے۔ غربت جب آتی ہے تو کوئی 2-4 دن کے لیے نہیں آتی، غربت آ کے ڈیرے ڈال دیتی ہے، اور جب وہ ڈیرے ڈال دیتی ہے تو پھر ضروریات پوری کرنا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ انسان دوسروں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ انسان کسی طرح اپنی ضرورتیں پوری کر بھی لے تو اسے اپنے سینے کو اپنی خواہشوں کا قبرستان بنانا پڑتا ہے، اور جو کچھ دوسروں کے پاس ہے انسان ان چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے جسے دے کے وہ دنیا کو، ان چیزوں کو خرید سکے، اپنی ضرورتیں اور اپنی خواہشات کو پوری کر سکے۔ تو یہ پہلا موقع ہے، اور جب یہ موقع آتا ہے تو اچھوں کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں۔ انسان کہتا ہے، انسان سوچتا ہے، ارد گرد کے لوگ کہتے ہیں کہ چاہے حرام سے آئے تم پیسے کما لو، خدا کی حرمتوں کو پامال کر دو، خدا کی حدود کو پامال کر دو، تو انسان ہل کے رہ جاتا ہے۔ اور پھر جو تکلیف ہوتی ہے اس میں انسان مایوسی کا شکار ہوتا ہے، انسان شکوہ شکایت کرتا ہے، تو ساری چیزیں ہوتی ہیں، نفسیات بھی متاثر ہوتی ہے، رویہ بھی متاثر ہوتا ہے، خدا سے بدگمانی اور مایوسی بھی پیدا ہو جاتی ہے، زبان سے آدمی کے وہ کلمات نکلتے ہیں جو خدا کی بارگاہ میں گستاخی ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے، قرآن تلقین کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ جو خدا کے وفادار بندے ہیں، جو بر و احسان کی راہ پہ چلتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں۔ اور پھر دوسرا صبر کا جو موقع اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، بیماری میں۔ دیکھیے، بیماری ایک بہت مشکل چیز ہے۔ زندگی میں ہر شخص کو چھوٹی یا بڑی بیماری سے کم و بیش سبھی لوگ گزرتے ہیں۔ زندگی میں کم و بیش ہر شخص کسی نہ کسی مرحلے پر بیماری سے ضرور گزرتا ہے، اور یہ بیماری جب آ جاتی ہے تو پھر یہ بہت ہی اذیتناک ہوتی ہے، یہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، یہ انسان کو بے چین کر دیتی ہے، انسان کے آرام و سکون کو ختم کر دیتی ہے، انسان کی نیندوں کو اڑا دیتی ہے، اور جسمانی آزار کے ساتھ، جسمانی اذیت کے ساتھ یہ مالی طور پہ بھی انسان کے اوپر ایک بوجھ ڈال دیتی ہے۔ اسی طریقے سے پھر جو لوگ ارد گرد ہوتے ہیں ان کو بھی پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو ہر پہلو سے ایک بڑی شدید چیز ہے، اور جب آ جاتی ہے تو سچی بات یہ ہے کہ بعض اوقات تو شارٹ ٹرم ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ لانگ ٹرم بھی ہوتی ہے، طویل عرصے کے لیے رہتی ہے، اور یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کو برداشت کرنا، اس بیماری کو برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ جن لوگوں میں حوصلہ ہے، ہمت ہے، وہی پھر صبر کے ساتھ اس کو برداشت کرتے ہیں۔ صبر کا جو تیسرا موقع قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ جنگ ہے۔ دیکھیے، جنگ وہ زمانہ ہوتا ہے، وہ موقع ہوتا ہے کہ جب جان، مال، آبرو کی امان اڑ جاتی ہے، اور اس موقع کے اوپر اگر آپ کے پاس جائیداد ہے تو وہ بے وقت ہو جاتی ہے، اور زبردستی انہیں محاذ پہ جانا پڑتا ہے، وہاں اپنی جان ان کی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ دشمن جو ہے اگر شہروں میں آ جائے، ہوائی جہازوں کے ذریعے سے آ جائے تو شہروں پہ بمباری ہوتی ہے، اگر فوجیوں کی شکل میں قبضہ کر لے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ عصمتیں محفوظ نہیں رہتی، وہ کہیں پہ بھی قبضہ کر لیتے ہیں اور کسی بھی ظلم کا ارتکاب ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جو بڑا غیر معمولی موقع ہوتا ہے، تو جنگ کے موقع کے اوپر ثابت قدم رہیں، بیماری پہ ثابت قدم رہیں، اور مالی تنگی کے موقع کے اوپر ثابت قدم رہیں۔ یہ 3 اہم مواقع ہیں جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت 177 جو آیت بر کہلاتی ہے، اس کے علاوہ بھی قرآن مجید نے صبر کے بعض بڑے اہم مواقع بیان کیے ہیں۔ ایک تو دیکھیے یہی سب سے اہم موقع ہے کہ نیکی کی زندگی گزارنا، نیکی کی زندگی گزارنا یہ صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ نماز پڑھنے اگر جانا چاہتے ہیں، مسجد جانا چاہتے ہیں، گرمیوں کا موسم ہے، گرم دوپہر ہے، گھر سے نہیں نکلنا چاہے گا انسان، لیکن مسجد جانا ظاہر ہے کہ ایک اجر کی بات ہے، ثواب کی بات ہے، تو اس کے لیے آپ کو صبر سے کام لینا پڑے گا۔ فجر میں اٹھنا بہت بڑی آزمائی بن گئی، اس دور میں بہت بڑا امتحان بن گیا ہے، تو اپنی پیاری نیند کو قربان کر کے، آرام کو قربان کر کے انسان اٹھے، بستر چھوڑے، نماز ادا کرے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو اس کے لیے بھی پھر صبر چاہیے، اس کے لیے بھی حوصلہ چاہیے، آدمی کے اندر یہ جذبہ ہو کہ اسے راہ حق کے اوپر قائم رہنا ہے۔ تو یہ ایک بڑا اہم موقع ہے، بلکہ یہ سمجھیے کہ پوری دینی زندگی بغیر صبر کے نہیں گزاری جا سکتی۔ اچھا، نیکیوں پہ عمل کرنا یہ بھی صبر کا ایک موقع ہے، اور پھر برائیوں سے بچنے کے لیے بھی بڑا حوصلہ چاہیے، بڑا صبر چاہیے۔ دیکھیے، انسان دولت مند ہوتا ہے، دولت انسان کو بخیل بنا دیتی ہے، یا وہ خرچ کرتا ہے تو نمود و نمائش کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ حسن انسان کے اندر، ذہانت انسان کے اندر، صلاحیت انسان کے اندر تکبر پیدا کر دیتی ہے، اور اسی طریقے سے آدمی کے پاس طاقت ہو اور اس کا غلط استعمال نہ کرے، اختیار ہو
اس کا وہ غلط استعمال نہ کرے، مال ہو، فراغت ہو، اس کا انسان غلط استعمال نہ کرے، اسے عیاشی بد کرداری میں ضائع نہ کرے. ان سب چیزوں کے لیے صبر چاہیے. پھر نیکی پر خود عمل کرنے سے آگے بڑھ کر، نیکی کی زندگی گزارنے سے آگے بڑھ کر اگر ایک شخص اٹھتا ہے اور معاشرے میں دعوت کا کام کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یا وہ ایسے لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے تو اور بھی حوصلہ چاہیے. اور یہ بھی صبر کا ایک بہت بڑا موقع ہے، اس لیے کہ جب آپ صحیح بات کہتے ہیں، سچی بات کہتے ہیں، تو اس میں آپ ہمیشہ لوگوں کو خوش نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آپ صحیح بات بیان کرتے ہیں جو بارہا کڑوی ہوتی ہے. چنانچہ پھر مخالفت شروع ہو جاتی ہے، تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور پھر انسان کے ضبط کا، انسان کے حوصلے کا وہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. اور اگر آدمی میں صبر نہ ہو تو پھر کبھی آدمی اس راستے پر قائم نہیں رہ سکتا. تو یہ بھی ایک بڑا اہم موقع ہے جس میں انسان کو صبر کرنا چاہیے. پھر ایک اور چیز جو صبر کے حوالے سے قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے، وہ یہ کہ دیکھیے، ہم جن لوگوں میں رہتے ہیں، جن میں زندگی گزارتے ہیں، جن تعلقات کو ہم نبھاتے ہیں، وہاں لوگوں کی طرف سے ہمیں مختلف قسم کی تکلیفیں ملتی ہیں، ایذا ہے جو ہمیں دی جاتی ہے. لوگ اپنی باتوں سے دل دکھا دیتے ہیں، لوگ اپنے رویے سے بعض اوقات توہین کر دیتے ہیں، لوگ ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں جو تکلیف دہ ہوتا ہے. تو یہ جو تعلق کے لوگ ہیں، یہ جو پڑوسی ہیں، یہ جو رشتہ دار ہیں، معاشرے کے عام لوگ ہیں، ان سب کی طرف سے ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ آدمی اگر حوصلہ نہ ہو اور برداشت کرنے کا جذبہ نہ ہو، انسان میں صبر کرنے کا داعیہ نہ ہو، تو آدمی رد عمل کا شکار ہوتا ہے. آدمی پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے، پھر وہ بھی اخلاقی حدود کو پامال کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے گویا کے جو منصب ہے، ایک مسلمان کا منصب ہے، اس کے تقاضے نہیں نبھا پاتا، نیکی کی راہ پہ نہیں چل سکتا، بلکہ وہ ظلم کے جواب میں پھر زیادہ بڑا ظلم کر دے گا. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے. اس کی بھی قرآن مجید نے بڑی تلقین کی ہے اور بڑی اس پہ توجہ دلائی ہے. یہ تو اجازت ہے کہ جتنی زیادتی ہوئی ہے آپ اس کا بدلہ لے لیں، لیکن اگر صبر کریں اور معاف کر دیں تو پھر یہ بڑی عظیمت کے کاموں میں سے اس کی بڑی فضیلت ہے جو قرآن مجید نے بیان کی ہے. تو صبر کا ایک یہ بڑا اہم موقع ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ دوسروں کی طرف سے جو اذیت دی جائے، انسان اس پر بھی رد عمل کا شکار نہ ہو، ظلم کے جواب میں ظلم نہ کرے، بلکہ معاف کر دے، درگزر سے کام لے. یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، گرچہ اجازت ہے کہ بدلہ لے سکتا ہے. دیکھیے، صبر انسان کب کرے گا، یہ آخری بات ہے اس حوالے سے. وہ یہ کہ جب انسان خدا کی رضا پر راضی رہنا سیکھ لے. یعنی یہ چیز بھی قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ہمارے امتحان کے لیے، اور یہاں پر خدائی منصوبہ روبہ عمل ہے، خدا کی حکمت ہے، اس کا اذن ہے، اس کی مشیت ہے جس کا ضرور ہو رہا ہے، اور یہاں ہمیں خدا کو راضی کرنا ہے، انہی حالات میں راضی کرنا ہے. تو ہم خدا کی رضا میں جب راضی رہنے والے بن جاتے ہیں، جب اسپرٹ ہماری یہ ہے کہ ہمیں تسلیم اور رضا سے کام لینا ہے، ہمیں خدا کی رضا چاہیے، ہم خدا کی نظر کرم کے طلبگار ہیں، تو پھر اصل میں ہم صبر کرتے ہیں. صبر کے ان سارے مواقعوں میں آدمی راہ حق پر کب قائم رہے گا؟ جب اس کے اندر یہ اسپرٹ ہوگی. تو قرآن مجید اس کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ آنے والی دنیا ہے جہاں رب تمہیں راضی کر دے گا، جہاں پر رب تمہیں راضی کر دے گا، لیکن اس دنیا میں تمہیں رب سے راضی ہونا ہے اور اس کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے اور اس کے لیے صبر کرنا ہے. تو یہ صبر و رضا کا ایک تعلق ہے جو قرآن مجید توجہ دلاتا ہے. میں نے یہ چاہا کہ اس صبر کے حوالے سے اس گفتگو کے آخر میں اس چیز کو بھی واضح کر دوں کہ ہم صبر نہیں کر سکتے جب تک ہم صبر کے بارے میں یہ نہ جان لیں کہ یہ خدا کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے. اور یہی وہ چیز ہے، یہی وہ پس منظر ہے جس میں قرآن مجید نے جنت کو صبر کا بدلہ قرار دیا. اس لیے کہ آدمی جب اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ برداشت کر رہا ہے تو پھر رب تو راضی ہو جائے گا، اور جب رب راضی ہو گیا تو پھر جواب میں جنت ملنی ہے، اس کی رضا ملنی ہے، اس کی رحمت ملنی ہے. تو یہ ہے صبر و رضا کا اہم تعلق. اس حوالے سے ایک آخری بات جو عرض کرنے کی ہے وہ یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بالکل ہی آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی جو مشکلیں ہیں وہ بس آ گئیں، جو تکلیف ہے وہ آ گئی. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یعنی یوں نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ جس وقت بندہ مومن صبر کرتا ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے. یہ مدد بعض اوقات خارج کے حالات میں آتی ہے، اور اس طرح آتی ہے کہ آدمی کو اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ
جو حالات اس کی تمام تر کوششوں کے باوجود نہیں بدل رہے تھے وہ بدلنا شروع ہو گئے ہیں. اور بعض اوقات اس شکل میں آتی ہے کہ انسان کو سکینت دے دی جاتی ہے, اسے سکون دے دیا جاتا ہے. جس طرح مثال کے طور پر صلح حدیبیہ کے وقت اللہ تعالیٰ کی سکینت نازل ہوئی, صورتحال ایسی تھی, وہ جنگ کا موقع تھا اور اس میں ایک انتہائی ناگوار صورتحال پیدا ہو گئی تھی. کفار کا رویہ بھی تھا, وہاں پر جنگ کا موقع بھی تھا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سکینت نازل ہوتی ہے اور صحابہ کرام پرسکون ہو جاتے ہیں. یعنی وہ جو ایک بے چینی تھی, وہ جو ایک اضطراب تھا, وہ اطمینان اور سکون کے اندر بدل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد بندوں کے لیے آتی ہے, ان سارے پہلوؤں سے آتی ہے, اور جب آتی ہے تو پھر کوئی غم نہیں رہتا, کوئی مشکل نہیں رہتی, کوئی پریشانی نہیں رہتی. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صبر کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا. نہیں, آپ صبر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مدد کی جائے گی. جو دوسری چیز آج ہمیں پڑھنی ہے, اور جو گویا کہ اس سیریز کی ان اوصاف میں سے آخری اہم وصف ہے جسے قرآن مجید بیان کرتا ہے, وہ توکل ہے. یہ جو سلسلہ ایمان کے ساتھ شروع ہوا تھا, آپ یہ سمجھیے کہ ان اساسات میں ایمان اگر نقطہ آغاز تھا تو توکل و تفویض جو ہے یہ گویا کہ اس کا کلائمیکس ہے. ایمان جو ہے جس چیز کا نام ہے, توکل اس کا سب سے بڑا اظہار ہے. توکل کیا ہے میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے, ایک تو ہم نے صبر پڑھا ہے. صبر کس کے اوپر ہوتا ہے کہ مشکل آ گئی, حالات ہیں جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, مشکلات ہیں جو درپیش ہیں, کوئی چیز ہے جو ہو چکی ہے, لیکن بارہا ایسا ہوتا ہے کہ جو ابھی مسئلہ وہ سامنے نہیں آیا ہوتا, اندیشہ ہوتا ہے. جو صورتحال ہے وہ ابھی تک اتنی خراب نہیں ہوئی ہوتی یا وہ نتائج نہیں نکلے ہوتے کہ جب آدمی بالکل بے بس ہو جائے اور انسان گویا کہ حالات کے سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے, طوفان اسے اپنی آنکھوں کے سامنے آتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے, پریشانیوں کے بادل ہیں, غم و اندوں کے بادل ہیں جو آ رہے ہوتے لیکن ابھی وہ برسے نہیں ہوتے, طوفان ابھی چھایا نہیں ہوتا. تو اب انسان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ اس کی نفسیات, اس کا تخیل ان چیزوں کو 1000 گنا بڑھا کے دکھاتی ہے. اب یہ بوجھ انسان کی جان پہ نہیں ہوتا بلکہ اس کی نفسیات کے اوپر ہوتا ہے اور اس کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. اور اس کو اگر میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں تو جنگ احزاب کا جو موقع تھا, قرآن مجید بیان کرتا ہے نا کہ اس وقت لوگوں کی جو آنکھیں تھی وہ پتھرا گئی, کلیجے منہ کو آ رہے تھے, لوگ ہلا دیے گئے اور وہ خدا کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا گمان کرنے لگے. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ 10,000 کا ایک لشکر تھا جو باہر کھڑا ہوا تھا اور مدینے کی وہ اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے تیار تھا. گرچہ الٹیمیٹلی انہیں شکست ہوئی, وہ ناکام و نامراد ہو کر لوٹے, لیکن جس وقت وہ لشکر جزار سامنے تھا تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا کیا لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ نہ جان بچے گی, اب تو نہ مال بچے گا اور نہ آبرو رہے گی. تو یہ وہ صورتحال ہوتی ہے جس میں بندہ مومن کھڑا ہوتا ہے اور وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کے بھروسے کے اوپر وہ حالات کا سامنا کرتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو مولانا محمد علی جوہر نے اپنے ایک شعر میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا. وہ کہتے ہیں, کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف, کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف, کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. تو مولانا جوہر کا یہ شعر بتاتا ہے کہ بندہ مومن کی کیفیت کیا ہوتی ہے, اور یہ گویا کہ اس کے ایمان کا آخری اظہار ہوتا ہے. اس لیے کہ ایک طرف مخالفتوں کا طوفان ہے, مسائل کا طوفان ہے, اور دوسری طرف رب العالمین کی ہستی ہے جو گرچہ نظر نہیں آ رہی, لیکن وہ ہے جو گرچہ نظر نہیں آ رہی لیکن سب دیکھتی ہے, سب سنتی ہے, اسے ہر چیز کا علم ہے, وہ مدد کر سکتی ہے اور وہ مدد کرے گی. تو بندہ مومن جب توکل کا راستہ اختیار کرتا ہے, خدا پہ بھروسے کا راستہ اختیار کرتا ہے, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور پھر اس توکل کا جو اگلا مرحلہ قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ تفویض ہے. یعنی توکل اگر خدا کا نام لے کر اور اس کا تصور کر کے اپنے دل کو مضبوط بنانے کا نام تھا, تو تفویض پھر کس چیز کا نام ہے کہ انسان اس کی قدرت پر بھروسہ کرے اور مشکل ترین حالات میں بھی وہ قدم اٹھا لے جس کا حکم خدا نے دیا ہے, اور پھر اپنا معاملہ خدا کے حوالے کر دے. وہ میرا نگہبان ہے, وہ کارساز ہے, اسی کو میں نے وکیل بنایا ہے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. یہ تفویض ہے, اس میں بندہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا, اور پھر جو ہو سو ہو. اور جو بڑا خوبصورت شعر ہے, آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب, آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب, کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا لیے. تو بندہ مومن اپنی کشتی کے لنگر اٹھا دیتا ہے,
وہ چل پڑتا ہے، وہ نکل جاتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ راہ میں طوفان ہے، طوفان کی اطلاع ہے، ہوا کرے، خدا کا حکم ہے کہ نکل پڑو، ہم نکل گئے۔ اب کشتی نے ڈوبنا ہوگی، ڈوب جائے گی، خدا موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور اگر کشتی ڈوبتی ہے تو ٹھیک ہے، ڈوبا کرے، خدا تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ سب سے اہم بات ہے۔ تو یہ اعتماد، یہ بھروسہ، یہ پھر تفویض کو جنم دیتا ہے کہ بندہ مومن اپنی کشتی کو اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ایمان کی گویا کہ سمجھے انتہا۔ لیکن اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم اسباب کو نظر انداز کر کے توکل کرو۔ یعنی اگر ہم اسباب اختیار کیے بغیر توکل کریں گے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر ہم جو حضرت عیسیٰ نے بیان کی تھی نا، حضرت عیسیٰ نے یہ بات بیان کی تھی کہ یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی گئی کہ تم خدا کا امتحان لو، یہ دنیا اس لیے بنائی گئی ہے کہ خدا ہمارا امتحان لے۔ تو شیطان ان کے پاس آیا تھا اور یہ کہا تھا کہ پہاڑی سے چھلانگ لگا دو، خدا تمہیں بچا لے گا، تم خدا کے بندے ہو، پیغمبر ہو، بچا لے گا تمہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ یہ دنیا ہمارے امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے نہیں بنائی گئی کہ ہم خدا کو آزمائیں۔ وہ بے شک بچا سکتا ہے، پہاڑ سے چھلانگ لگانے والے کو وہ بچا سکتا ہے، لیکن یہ دنیا اس اصول پہ نہیں بنائی اس نے۔ جو پہاڑ سے چھلانگ لگائے گا وہ مرے گا، وہ مرے گا۔ تو یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی گئی ہے، یہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں۔ پہاڑ سے طریقے سے اتریں گے، پہاڑ سے اترنا ہے نا، تو اسباب اختیار کریں گے، چھلانگ نہیں لگائیں گے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ توکل، جو حقیقی توکل ہے، وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسباب کو نظر انداز کریں، اسباب کو ہمیں اختیار کرنا ہوگا۔ اور پھر آخری بات جو اس حوالے سے سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح تقوی میں میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں پر خشیت تھی، رہبت تھی، وہاں پہ اخبات تھا، یعنی یہ خدا کے حضور لرز ہوتا ہے انسان اس کی عظمت کے احساس سے، انسان کے قلب کے اوپر ایک روب طاری ہو جاتا ہے، وہ ہر سم سے کٹ کے خدا کے سامنے جھک جاتا ہے۔ یہ سب احساسات جمع ہوں تو پھر تقوی جنم لیتا ہے۔ تو توکل اور تفویض بھی کہیں سے آتے ہیں، وہ تین چیزیں جہاں سے آتے ہیں، قرآن نے ان کو بھی بیان کیا۔ ایک ہے رجا، امید، دوسری ہے طمع، اور تیسری ہے رغبت۔ یہ تینوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تب آدمی توکل کرتا ہے۔ امید سب سے پہلے، جسے رجا کہتے ہیں، کہ ہمیں اللہ سے امید ہے، وہ آئے گا، وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو آدمی کو خدا کی ہستی سے امید ہوتی ہے، اور یہ امید کوئی ایسی امید نہیں ہوتی، یہ آسمان و زمین کے مالک سے امید ہوتی ہے جو سب دیکھ رہا ہے، سب جانتا ہے۔ تو جب اس سے امید باندھی جاتی ہے تو پھر وہ نبھاتا ہے، وہ بڑا نبھانے والا ہے۔ پھر طمع ہوتا ہے۔ طمع کیا چیز ہے؟ جو پانا ہے خدا سے پانا ہے، اور وہ سب کچھ دے سکتا ہے، اس کے پاس دینے کے لیے سب کچھ ہے۔ تو اس سے جب ہم مانگ رہے ہیں، جب اس کی طرف ہم متوجہ ہیں، تو فرض کیجئے کوئی نقصان ہو گیا، پورا کر دے گا، وہ کوئی کمی رہ گئی پورا کر دے گا، کوئی مسئلہ ہوا ٹھیک کر دے گا اسے۔ تو خدا ہر چیز کا ازالہ کر سکتا ہے۔ تو یہ انسان کی طمع ہوتی ہے، یہ خدا کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے، ہاتھ خدا کے سامنے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ حالات سے بے نیاز ہوتا ہے۔ اور پھر آخری چیز ہوتی ہے رغبت، اسی کی آخرت کے وہ طلبگار ہوتا ہے، اسی کی جنت کا وہ حریص ہوتا ہے، اور اسی کی رغبت رکھتا ہے۔ فرض کیجئے کہ یہاں کچھ نہیں ہوا، تو وہ دن تو آ رہا ہے جہاں فردوس بری میں سب کچھ دے دیا جائے گا، ہر دکھ، ہر غم، ہر محرومی، ہر پچھتاوے، ہر چیز کی تلافی کر دی جائے گی۔ تو پھر وہ تو ہے ہی۔ تو یہ تینوں چیزیں جب ملتی ہیں، جب امید آتی ہے، جب طمع ہوتا ہے، اور جب رغبت ہوتی ہے، اور تینوں خدا سے ہوتی ہیں، تو پھر توکل جنم لیتا ہے، پھر تفویض پیدا ہوتی ہے، اور پھر بندہ مومن عام بندہ نہیں رہتا، وہ خاص بندہ ہو جاتا ہے، اور گویا کہ پھر وہ جو ایمان کا سفر شروع ہوا تھا وہ اپنے کمال پہ پہنچتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم نے اس سیریز میں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان اساسات کے ساتھ، جیسے کہ میں نے اس سیریز کے پہلے لیکچر میں عرض کیا تھا کہ عبادات کی بھی ایک اسپرٹ ہے، ان کی بھی ایک حقیقت ہے، ان کی بھی ایک روح ہے، جس کو سمجھنا ہے۔ اس کے بغیر خدا سے زندہ تعلق قائم نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر ایک روحانی انسان، جو قرآن کی اصطلاح میں ربانی انسان ہے، وجود میں نہیں آ سکتا۔ لیکن وہ لیکچر چونکہ آلریڈی موجود ہے، تو اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ یہ سلسلہ تو پورا ہوتا ہے، وہ ایک لیکچر انشاءاللہ آپ سن لیں گے۔ تو ان چیزوں کو جب آپ ان 5 لیکچرز کو مجموعی طور پہ سن لیں گے تو آپ کو یہ پوری طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کس قسم کا ربانی انسان ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ یعنی وہ ایک ہم نے جو پڑھا تھا قرآن کا مطلوب انسان، وہ ایک اخلاقی انسان تھا، یہ قرآن کا ربانی انسان ہے، خدا پرست انسان ہے، خدا سے پوری طرح متعلق رہنے والا انسان ہے۔ اور یہ یقین کیجئے کہ یہ صفات اگر آپ نے اختیار کر لی، ان کو اختیار کرنے کی کوشش کی،
تو قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ آپ کے درجات اتنے زیادہ ہوں گے کہ اس کا کوئی تصور نہیں، اس لیے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے خود بتائی ہیں، اور اس میں نہ کوئی چیز کم کرنی ہے نہ زیادہ کرنی ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کا معاملہ یہ ہوتا ہے جو اس نے بتا دیا وہ حرف آخر ہے، خدا کے تعلق کے حوالے سے جو اس نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے۔ تو ان چیزوں کو مجھے اختیار کرنا ہے، آپ کو اختیار کرنا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ہماری دنیا بھی بدلے گی اور آخرت بھی بدلے گی۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، آخرت ہی نہیں بدلے گی، دنیا بھی بدلے گی، دنیا کے سارے مسائل بھی اسی رویے کو اختیار کرنے کے بعد ٹھیک ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔